بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج رانا صاحب ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں اور ماشاءاللہ سینیٹر ہیں اور بڑا تجربہ کار آئی جی بھی رہے پولیس کے، اور اب سیاست میں ہیں اور بڑے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایز اے آئی جی بڑے اچھے کام کیے، تجربہ بھی بہت زیادہ ہے، اونچ نیچی بہت دیکھی اور ہمارے سیاسی لیڈران کو بھی بڑی گہری نظر سے جانتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں لال چاند صاحب ہیں جو تاریخ رہنما ہیں اپنا تاریخ انصاف کے، لیکن وہ ہمارے ساتھ اسکائی پہ ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہزین بگٹی صاحب، ان سے بھی گفتگو کریں گے موجودہ حالات پہ۔ تو رانا صاحب کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عدم اعتماد ہو جائے گا سوموار کو؟ انشاءاللہ ہوگا۔ اٹس اے ڈیموکریٹک پروسیس، اس میں کوئی اچبے یا کوئی پریشانی کی حیران کن بات نہیں ہے۔ یہ یہ مین سیاسی فیچر ہے بیان ہے، ڈیموکریسی کا۔ سیاسی بیان ہے بھائی، جو اچھی بات لگتی ہے سیاستدان کہتے ہیں اٹ از اے ڈیموکریٹک۔ نہیں ہے، یہ اس میں کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور اٹس اے کانسٹیٹیوشنل پروسیس، ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو آپ دیکھیں، جس کو لوگ چاہیں گے اس کو رکھیں، جس کو نہیں چاہیں گے نہ رکھیں۔ اٹ آل ڈپینڈس اپون دا پرفارمنس، کہ اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں تھی، لوگ مطمئن نہیں ہوئے، پبلک کا پریشر بھی آیا، آپ خود دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے باخبر بھی ہیں، اور آپ کے شعور اور ایکسپیرینس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ایک بات زبان زد عام ہے، اور جب لوگوں کو جو تھی توقعات اس سے وہ مایوس ہوئے ہیں، تو اس کا یہ ریئیکشن ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی کر رہا ہے، کوئی باہر سے کر رہا ہے، کون، تو جو جتنی مرضی باتیں بنی ہیں، اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں ڈیلیور کر سکے تو پھر آپ دیکھیں اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پولیٹیکل لوگوں کو پتہ ہے کہ $400 ملین جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کل کی، کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اس کرائسس کے نہیں دوران نہیں، وہ تو آپس میں۔ ہوگا، کیپٹل فلائٹ تو بے انتہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسرٹنٹی سے اور جو والیٹیلٹی آتی ہے سوسائٹی میں، اس سے ہوتا ہے۔ اور پھر جب گورنمنٹ کی پالیسیز بار بار فالٹر کریں اور فلاپ ہو جائیں تو اس کے رزلٹ یہی نکلتے ہیں، کیونکہ یہ کیپٹل جو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، تو کیپٹل وانٹ سیکورٹی، جہاں ان کو سیکورٹی ملے گی وہاں وہ چلے جائیں گے۔ تو اس بجٹ لیے آنے آپ آنے کنڈوسو کنڈیشنز پیدا نہیں کر سکے، اس لیے آپ دیکھیں انڈیجنس انویسٹمنٹ بھی کم ہے، فورن انویسٹمنٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہرحال ہم ایک نیریٹو بنا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ دیکھنا چاہیے جو انڈیکیٹرز ہیں آن گراؤنڈ، کیا ساری کی ساری پالیسیز کا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے؟ کیا غریب جس کی روٹی نہیں چلتی تھی اس کی روٹی چلنی شروع ہو گئی ہے، یا پہلے بھی چھین لی گئی ہے؟ نہیں تو عدم اعتماد میں کامیاب آپ ہو جائیں گے تو روٹی چل پڑے گی۔ بالکل، وہ میں آپ کیسے؟ کو بتاتا ہوں کیسے۔ جس جلدی۔ آدمی کو آپ پرائم منسٹر پرپوز کر رہے ہیں نا، وہ بہت اچھا امپلیمنٹر ہے، انتہا درجے کا محنتی آدمی۔ آپ کو ایک ٹیم چاہیے، آپ نے نہ بیوروکریسی سے کام لیا، نہ آپ نے مارکیٹ کمیٹی سے کام لیا، نہ آپ نے کسی باقی اسٹیٹ میکنزم سے کام لیا، آپ نے ساری انرجی جو ہے ٹی وی پہ اور وہ ان لوگوں پہ لگا دی جس کو میں کر دیا۔ ہاں، یہ چیزیں جو ہیں میرا ذاتی، یہ میں نے دیکھا ہے، میں نے کام کر کے دیکھا۔ جب مارکیٹ کمیٹی کے لوگ باہر نکلتے ہیں اور ساتھ ان کے سرکاری عملہ ہوتا ہے، اوپر ان کی سپرویژن ہوتی ہے، ایک سسٹم آف سائبر نیٹکس ایوالو کیا جاتا ہے، وقت کی منٹ کی انفارمیشن ملتی ہے، تو جو سبزی جو آپ کو 20 روپے پر کلو اوپر جاتی ہے نا، 25 نیچے آ جاتی ہے۔ آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، ہمیں بتائیں آپ کی کاسٹ کتنی ہے اور آپ کو پروفٹ کتنا ہم دے سکتے ہیں۔ پروفٹ مارجن چھوڑ کے آپ چیزیں مارکیٹ میں خود بخود سستی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ ہوڈن پہ کنٹرول نہیں کر سکے، آپ مارکیٹ کی جو بلز پہ کنٹرول نہیں کر سکے، ریٹس پہ کنٹرول نہیں کر سکے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، نہیں، تو وہ غریب لوگ تو روتے ہیں۔ انٹرنیشنلی معاملات بھی بڑے تھے مارکیٹ، تو اس وجہ سے نہیں، شفٹ کروانا۔ انٹرنیشنل دیکھیں جی، آپ کی ویجیٹیبل پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا کیا افیکٹ ہے؟ آپ کہتے ہیں ہماری بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے جی، یہ پہلی دفعہ اسی گورنمنٹ کے ٹینور میں گندم جو ہے امپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے، پہلے ایکسپورٹ ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ واٹ از مینجمنٹ؟ اس سے پہلے شوگر ایکسپورٹ ہو رہی تھی، وہ امپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے۔ یہ کیا مینجمنٹ؟ اب ایل این جی کا جو اسکینڈل آپ کے سامنے آیا ہے،
जिस गवर्नमेंट को वो ये तो नहीं कहते पता, हैं हमने बड़ा सस्ता सौदा किया। अरे क्या सस्ता सौदा किया, $4 का सौदा $4 का सौदा $30.5 में कर लिया, ये बहुत सस्ता सौदा है। कोई चीज टाइम पे तो करनी नहीं। लाल चांद साहब आप साथ हैं हमारे? जी बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं। जो सुनी है बात, वो तो इमरान खान साहब स्पीच में कह रहे थे कि हमने तो इतना सस्ता किया सौदा, ये जो LNG देखिए का। राणा साहब बहुत शरीफ इंसान हैं और उनकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन कई मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे क्योंकि राणा साहब जैसे शरीफ लोग वो बजाय ये मालूम करने के कि उनकी लीडरशिप की का रोल क्या है इस मुल्क में, वो उनको डिफेंड करते हैं। अब आज जो क्वेश्चन इन हैंड है लाल वो ये चांद नहीं साहब है। ये बड़ी ज्यादती कर गए हैं, एक साथ शरीफ कह गए हैं और साथ कह गए हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। प्यार से बहुत कुछ कह गए जो। मेरा कहने का मकसद है, देखिए जब साजिशें होती है ना, वो आज एक बड़ी जबरदस्त बात की जब मुझे किसी ने बताया तारीख का हवाला देते हुए, जब जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिश की गई थी, तो उसके बाद जब भुट्टो को हैंग कर दिया गया, तब मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब थे ना, उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये जंग असल में किसी और की थी, हम तो ऐसे ही आगे थे। तो मोहरे बनाना इनका काम है, मोहरे बनते हैं लोग, उनको पता नहीं होता कि वो उनको एक चीज बताई जाती है और उसके बैकग्राउंड में दूसरी चीजें होती हैं। लिहाजा जो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पूछेंगे ना, इनका बयानिया ये बिका नहीं है कि हमने ये तबाही कर दी वो तबाही कर दी। सब जानते हैं कि इमरान खान एक ऑनेस्ट और बड़ा मोटिवेटेड लीडर है, और उसने ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मुस्लिम उम्मा का वो लीडर बन गए हैं। और यही खतरात इनको होते हैं ना। आप देखिए जो जो जलसा हुआ, एक कल रात को जलसा हुआ जो PDM का था, उससे पहले बैन ने खिताब किया, फिर उसके भाई हमजा ने खिताब किया, फिर उसके वालिद शहबाज ने खिताब किया, फिर फजल रहमान मौलाना फजल रहमान के बेटे ने खिताब किया, फिर मौलाना साहब ने खुद ने किया, और दो फैमिलीज ने खिताब किया, और जलसा खत्म हो गया। ना किसी ने देखा, ना कुछ अता ना पता। एक जलसा वो था जो 2 रोज पहले हुआ, और उसको इमरान खान ने खिताब किया, और लाखों लोग उस जलसे में मौजूद थे, और उसमें किसी मदरसे से आए हुए नहीं थे। और वो जलसा एक सुपर्ब जलसा था, और इस्लामाबाद में इतना बड़ा जलसा पहले कभी नहीं हुआ। आजकल जो ये माहौल बना हुआ है, उस पर बात करने की जरूरत है, और राणा साहब समेत हम सब पाकिस्तानियों को उस पर सोचने की जरूरत है। जो जलसे में खान साहब ने खिताब किया, उसमें कहा और एक लेटर लहरा के दिखाया, उस पर अपोजिशन ने कुछ एतराजात उठाए कि कोई लेटर सिरे से है ही नहीं। आज मैंने हमारी उसमें रियासत तो में खैर लाल चांद साहब, शहबाज शरीफ ने कल बड़ी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने तो उसने कहा कि अगर कोई ऐसा लेटर है तो हमें पार्लियामेंट में आए दिखाएं, अगर कोई बाहर से थ्रेट है तो हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। मेरा ख्याल है चले ये बयान बड़ा वजनी बयान है। चले जी, मेरी बात सुने। ये वो कंपनियां हैं, ये वो पार्टियां हैं जो वन कॉल कंट्री को डील करते थे। ये वही है जब वो भले चाहे उसका अमेरिका से फोन आया विद अस और विदाउट अस, तो ये कहते थे विदाउट यू। और अगर सियाचिन में कुछ हो रहा था, अमेरिका से कॉल आई, तो 1 घंटे में इन्होंने घुटने टेक दिए थे। इनकी बातें कुछ और होती है, इनका अमल कुछ और है ना। आप मेरी बात सुने, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। इन्होंने ये कहा है ना, तो उस पर ये रहे भी। ये एक लेटर जो है, ये बैनुल अक़वामी मामलात बड़े सेंसिटिव किस्म के होते हैं, उसी का जवाब देते हुए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऑफर दी है कि वो चाहते हैं कि ये लेटर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस लेटर को देखें। इसमें ये जिक्र भी है या नहीं है कि अगर अदम एतमाद फैल हुआ और प्राइम मिनिस्टर को ये ना हटे, तो उस मुल्क के लिए खौफनाक नताइज होंगे। तो इससे ज्यादा क्रेडिबल, क्योंकि इनको तो पॉलिटिक्स करनी है, ये लेटर देखने के बाद भी पॉलिटिक्स ही करेंगे। ये इनको देखिए, लेटर हम तो पब्लिक में भी शो कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान अपोजिशन को होगा, उसका फायदा PTI को होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। इसलिए वो लेटर पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता। हाँ, अब अगर आगे चल के ये कोई कोई इस तरह चीफ जस्टिस ने कोई सजेशन दी, या चीफ जस्टिस ने अपोजिशन लीडर्स को बुला लिया कि आप आए और ये लेटर उनकी मौजूदगी में देख लिया जाए, तो ये मुमकिन हो सकता है कि उनको भी ये लेटर दिखा दिया जाए। और नहीं, इस ये तरह भी वो बात लेटर ठीक जो है आपकी, बिल्कुल ठीक है बात। अगर चीफ जस्टिस के सामने पॉलिटिकल शहबाज शरीफ भी हो, मौलाना साहब भी हो, पीपल पार्टी का वो लीडर भी हो,
جو بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو چیف جسٹس کال کر سکتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کہ دیکھیں ایک چیز ہے اور ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کہ جو چیزیں یہ اتنا شارٹ کٹ نہیں ہوتے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں فوری طور پہ اسمبلی میں لے آئیں، فوری طور پہ اس ملک کے سفیر کو نکالیں. یہ وہی مطالبات ہے جو کچھ دن پہلے وہ ایک تنظیم تھی نا لاہور سے نکلتی تھی، کیا نام تھا، جو کہہ رہے تھے کہ فرینچ جو ہے ایمبیسیڈر اس کو ہٹا دیں. یہ اس لیول پہ آ گئے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ سنجیدہ معاملات ہیں. بگٹی صاحب تشریف لائے ہیں، شاہزین بگٹی صاحب یہ ہمارے دوست ہیں، بہت پرانے اور بڑا ماشاءاللہ کریکٹر والے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے بھی، ان کی اپنی پارٹی ہے جمہوری وطن پارٹی اور بڑا نام ہے بلوچستان کا. یہ بھی آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، کیوں بگٹی صاحب ناراض ہو گئے ہو؟ ویلکم ٹو دی شو. ناراض ہو گئے ہو نا؟ دیکھیے ہمیں انہوں نے کیا ناراض کرنا ہے. اس ٹائم آپ پاکستانی قوم کو دیکھیں، وہ لوگ خاصے کوئی بھی مطمئن نہیں ہیں. ہمارے بیشتر دیہاتی علاقوں میں حکومت کے آنے کے بعد سال کے بعد آپ دیکھیے جو لوگ مزدور طبقہ، غریب لوگ، ایک غریب جو یہاں دوپہر میں جو سرٹن پروٹین سے 4-10 روپے کی روٹیاں لیتا تھا جو مزدور ہے، اور 35 روپے کی دہی لے کے اپنا پیٹ بھرتا تھا. گھر کو شام 12 روٹیاں لے جاتا تھا، 1 پاؤ گھی، 100 روپے کی سبزی. نہ وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، نہ وہ گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا ہے. تو ایسا شخص کیوں ووٹ دے کسی بھی شخص کو؟ اگر کسی کے دور میں یہ عمل ہو رہا ہو جو آج ہے، he and his family will not be interested to vote. یہ چیز سمجھنے والی بات ہے. ہم نے بتایا، ہم نے کہا کہ 2 سال پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہ کریں، اس چیز کو سمجھیں. تب کہا تھا چینی سستی کر دی ہے. آپ کو یاد ہوگا چینی ایک دم سستی ہو گئی تھی. میں نے کہا چینی کے بغیر لوگ رہ سکتے ہیں، آٹے کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. ابھی ہم نے بات کی، ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے ہوں گے. ہم نے کہا جی آپ نے سبسڈی دی ہے 235 ارب روپے تیل اور بجلی کے مد میں، اس کی جگہ آٹے پہ آپ دے دیتے، تنوروں پہ دے دیتے، عام آدمی بڑا راضی ہوتا، خوش ہوتا. نہیں وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. دیکھیے پروونشل سبجیکٹ نہیں، یہاں پاکستان کی بات ہو رہی ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ ڈیرہ بگٹی میں سبسڈی دے دیں، آپ بلوچستان میں دے دیں، آپ سندھ کو پنجاب فیڈریشن کو چھوڑ دیں. ہم نے تو پورے ملک کی بات کی تھی. وہی چیز سامنے آ جا رہی ہے. سیاست سے بالاتر ہو کے سوچئے. عام آدمی خاصا پریشان ہے. میں نام نہیں لوں گا، یہاں ہمارے اسلام آباد میں اچھے عہدے پہ فائز ایک آدمی تھا، مجھے کہتا میں سید ذات کا ہوں، 2 سال ریٹائرمنٹ میں رہتے ہیں، میں نے زندگی میں حرام نہیں کھایا، میرے 3 بچے اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ آج میں حرام کی کمائی کھاؤں. تو میں سوچتا ہوں ایک بچے کو گھر رکھ لوں تو ہمارے گھر کا نظام اسی طرح چلے گا، ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی. اب ایسے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں. لیکن بگٹی صاحب آپ پچھلے دنوں میرے پروگرام میں ادھر ہی آپ سیٹسفائی لگ رہے تھے. جی سیٹسفائی میں اس وجہ سے تھا جو ہمارے اینڈ پہ کام تھا، میں نے ایمانداری سے، نیک نیتی سے ہزاروں صفوں پہ مشتمل تمام ڈاکیومنٹ کمپائل کیا. میں نے وزیر اعظم کو دیا. میں نے کہا جی یہ ایجنسی ہے، ان لوگوں کو جانا چاہیے. 2005 کے بعد 2 لاکھ، آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے 1,70,000 1,80,000 لوگ ہیں. افتخار چودھری صاحب کے دور میں فیڈریشن یہ کہتی تھی کہ جی 1,35,000 ہے، ہم کہتے تھے نہیں 1,80,000 ہیں. آج ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پنجاب سے ملاقاتیں کی، ان کو ریکویسٹ بھیجے، اور اس کے نتیجے میں جو ڈاکیومنٹڈ فیکٹ لوگوں پہ آیا 2,90,000 سے زیادہ لوگ وہ ہوئے. ہم تو کہہ کے تھکے تھے، لوگ ہمیں مانتے نہیں تھے. آج تو میں نہیں کہہ رہا یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹس کہہ رہے ہیں، ہم نے وزیر اعظم کے سامنے رکھا. اگر آپ ان کی واپسی کو یقینی بناتے، کیا یہ سیکنڈری ہے؟ سیاست بچانے کے لیے آپ 500 ارب کا اعلان پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں کرتے ہیں، ضرور کیجیے. ہمیں اپنے جنوبی پنجاب کے بھائیوں سے باخدا کوئی ناراضگی نہیں ہے. آپ 500 کے 5,000 ارب کا اعلان کیجیے. آپ نے کراچی میں، سندھ میں 1,000 ارب سے زیادہ کا اعلان کیا کہ آپ اپنی پولیٹیکل مائلیج گین کریں. یہ تو پولیٹیکل مائلیج سے زیادہ بالاتر بات ہے. جو میری ذمہ داری تھی وہ تو پاکستان، بلوچستان کو فیڈریشن کے ساتھ جوڑنے کی بات تھی. ہم تو وہاں امن و امان کو بہتر کر رہے تھے. جب سے ہمیں ذمہ داری دی ہے تب سے گزشتہ 2 ماہ پہلے تک آپ دیکھیے وہاں حالات کتنے پیسفل تھے اور بڑے بہتر تھے. اب تو وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں فیڈریشن نے ہمیں صرف اپنی باتوں کے جھانسے میں لا کے ہمیں کھڑا کیا. یہ جو ریکارڈنگ کا کرایا ہے انہوں نے جرمانہ جی اور جی وہ، اس سے بھی آپ خوش نہیں ہیں بلوچستان؟ گزارش یہ اس ریکارڈنگ پہ مجھ سے زیادہ یہ نہیں جانتے. ریکارڈنگ کی پورے جو، جیسے میں آپ کو مثال دوں، یہ ٹیبل ایک ریکارڈنگ بلاک ہو تو ریکارڈنگ پہ ہر جانا تھا.
جیسے ان کا موبائل رکھا ہے اس جگہ کو کہتے تھے H4 اس لینڈ میں اٹیچ تھا بٹ ہر جانے میں ڈیٹیچ تھا. H4 کے لیے تو آج سے 3 سال پہلے بھی کمپنیز بیٹھی تھی جو کمپنیز لینے کو تیار نہیں تھی. تو کریڈٹ نہیں دیتے جو اس کمپنی جرمانہ ہی معاف کرائے وہ وہی کریڈٹ کمپنی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ریکوٹک پہ جس پہ ہر جانا تھا اچھی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر H4 کو تب سٹارٹ کیا ہوتا آپ IMF کے پاس نہ جاتے. آپ IMF کے پاس گئے, آپ نے کوئی خاصی اچھائی تو نہیں دیکھی نا ملک میں. اگر آپ اس کو استعمال صحیح کرتے تو آپ کے پاس یہ حالات نہ ہوتے. دوسری چیز سیندک, اگر آپ ریکوٹک کو دوسرا سیندک بنانا چاہتے ہیں تو سوری ویل اپوز اٹ. اور میں نے پرائم منسٹر پاکستان کو یہ بڑا کلیئرلی کہا تھا ہم کسی ترقی کے خلاف نہیں ہیں مگر ہماری خواہش ہے کہ پاکستانی زمین پہ اس کا جو ہے پلانٹ لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, پیوریفیکیشن مطلب اس کا جو پلانٹ ہے مقصد وہ کمپنی آ رہی ہے دوبارہ انویسٹ کر رہی ہے. ہمیں مائن اینڈ منرل والوں نے بڑا کلیئر بتایا تھا کہ جی یہاں ریفائنری نہیں لگے گی. میں نے کہا اگر وہ نہیں انٹرسٹڈ ہیں آپ مجھے یہ بتائیے ایک کنٹینر میں جو را مٹیریل ہے اس کا اگر صفائی کے بعد سونا اگر 1 ٹن نکلتا ہے, 1 من نکلے یا 1 کلو نکلے, 1 آؤنس یا 1 تولہ, آپ اس کی ٹرانسپیرنسی کیسے کریں گے؟ اگر آپ پلانٹ چین میں لگاتے ہیں, روس میں لگاتے ہیں, یورپی کسی ممالک میں, امریکہ میں لگاتے ہیں, اس کو کیسے ٹرانسپیرنسی کیسے دیں گے؟ آپ کے پاس سینڈک کا کیا ریکارڈ پڑا ہے؟ جو انہوں نے بتایا ہم نے یقین کیا. منسٹر شپ جو ہے نا یہ عدم اعتماد کے بعد بلوچستان کی پیپل پارٹی کو دے رہے ہیں. فی الحال فیڈرل والا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد باقی چیزیں مقصد ہو جائے تو نا ابھی بظاہراً تو یہی لگتا ہے میرا خیال ہے جائے کہ گا. نیازی صاحب قبل از وقت ہے. فی الحال اگر فیڈرل پہ ہم غور کریں, فیڈرل جب شاہزین بگٹی صاحب خلاف ہو گئے تو فیڈرل کہاں رہی؟ گزارش یہ ہے کوئی ان کے خلاف نہیں ہوا. پچھلے دنوں میں بہت اچھے کام. وہ کلپ کدھر گیا ہے؟ بندہ نہیں کلپ دکھایا نا جو پروگرام یہ حالات دکھا دیں ان کی اپنی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم آج بھی مقبول ہیں. میں ایماناً حلفاً بولتا ہوں آپ پاکستان کے کسی بھی حلقے میں چلے جائیں, دکھا دیں آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں, کوئی نوجوان بچہ ہو جس شوق سے لوگوں نے, ادھر ہم ہسپتال اکثر کبھی جاتے ہیں چیک اپ کے لیے, تو یہ میل نرس بچے جو ہیں نوجوان وہ کہتے ہیں سر ہم نے ماں باپ سے لڑ کے ووٹ دیا تھا, آج گھر والے ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ کیا فائدہ ملا بتاؤ. اب یہ حالات ہیں. اگر میں غلط کہوں جو آپ کہیں تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ اتنے دنوں میں چل کچھ لوگوں سے ہم رابطے میں ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ جائیں اور ہم بتا سکیں کہ یس بیفور ہولڈنگ ٹاکس ہم مسنگ پرسنس, IDPs, بلوچستان میں شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ جس میں ہیلتھ کو امپروو کرنا, واٹر سینیٹیشن, ایک تو کچی کنال پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے کیونکہ اس کی کمپلیشن جب تک نہیں ہوگی تو مین جو آپ کا شیئر ہے بلوچستان کا وہ نہیں مل سکتا. بیشتر ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ٹیوب ویلز ہیں, کہیں ڈیمز کی ضرورت ہے, کہیں RO پلانٹس کی ضرورت ہے, پانی بہت کھا رہا ہے. جو بچے جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ, بچیوں کے لیے جو ٹاپر بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس دیں گے. ایوری ڈسٹرکٹ ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو بتا دیا, دے ورکنگ آن اٹ, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مہینے میں ویل ہیو دی کمپلیٹ ڈیٹا. ایک دفعہ ہو جائے تو انشاءاللہ سون ویل اناؤنس. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان لینڈ وائز آدھا پاکستان ہے تقریباً. بھی میں 1 مہینہ پورا بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب فزیکلی وزٹ کر کے آیا ہوں. تو اس کے بعد دوبارہ جیسے ہمیں رپورٹ ملے گی I'll go see it from my own eye, کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ زیادتی کسی قسم کی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے میں خود بھی کام کر رہا ہوں آن گراؤنڈ, ابھی ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. مقصد سیٹسفائی گفتگو ہے اور آج بالکل گزارش یہ ہے جہاں تک کام کا معاملات تھے آئی واز ویری سیٹسفائڈ کیونکہ وہ کام میں کر رہا تھا, میری زیر نگرانی ہو رہے تھے. جہاں تک ڈیٹا کمپائل کرنا تھا دیٹ واز مائی رسپانسبلٹی. میرا کام ڈاکیومنٹس کو ایک پیج پہ لانا تھا, اس کی ایک کمپریہنسو رپورٹ بنانی تھی, پرائم منسٹر آف پاکستان کو ٹیبل کرنی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے 2,90,000 سے زیادہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, سندھ, پنجاب, بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہیں. ہم نے کہا جی ان کی واپسی کے لیے جو فاٹا میں ایکسرسائز ہوئی تھی لائک وائز یہاں کر لیں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین وقفہ ختم ہوا. رانا صاحب آج تو بگٹی صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ he'll take away the full cake by all means.
اچھا ان کے جو بزرگ ہیں یہ تو ہمارے سے بہت چھوٹے ہیں, میری بہت ملاقاتیں نہیں بڑے مفتی صاحب سے. آئی واز پولیس چیف لاہور. جب انہوں نے آنا ہوتا تو لاہور رکتے تھے نا, جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے. آئی اسپیشلی یوز ٹو گو ٹو میٹ ہم. وہ ایک خاص چیز بھی کھاتے تھے, ہری مرچوں کو بڑے شوق سے کھاتے تھے. ہی واز اے ٹریمنڈس مین. ان لوگوں کی قربانی ہے, انہوں نے پاکستان کی کریشن میں کتنا بڑا رول پلے کیا ہے. اخیر بڑی قربانی دے دی انہوں نے, اس لیے دیر از سم تھنگ. نہیں تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کا فیصلہ کیا ہے یہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ میرے تو خیال میں ٹھیک نہیں ہو نہیں سکے گا. اگر عمران خان استعفیٰ دے دے, اپنی پارٹی سے کوئی اور وزیر اعظم الیکٹ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا؟ استعفیٰ تو دے سکتا ہے. نہیں کر لیں آپ, لیکن ہو نہیں سکے گا نا. کیوں؟ آپ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ ووٹ آؤٹ ہو رہا ہے ووٹ آؤٹ ہو رہے تو اسٹرینتھ سے, تو وہ خود تو نہیں بنا سکتا نا. نیشنل اسمبلی ممبرز ہیو ٹو ووٹ. اگر ان کے پاس اسٹرینتھ پوری نہیں ہے تو وہ کیسے الیکٹ ہو جائے گا نیا جو ہے؟ نہیں, نیشنل اسمبلی اگر وہ خود آؤٹ ہو جاتا ہے تو نیشنل نہیں, میں اس میں کنسنسس نہیں ہو سکے گا. آپ اس پارٹی کو تو دے ہیو ٹو گو ان اپوزیشن اور کریں, آگے محنت کریں, اپنے کریڈینشیل ثابت کریں. کل خورشید شاہ صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے شہباز شریف کو کس نے بنایا؟ شہباز یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کو کس نے بنایا؟ شہباز نیائی صاحب آپ جانتے ہیں, تو مجھے تو کل کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کس نے بنایا شہباز. خیر ہمارا تو یہ خیال ہے چونکہ وہ لارجسٹ پارٹی کا لیڈر ہے, اور زرداری صاحب نے بھی بہت دفعہ یہ کہا, اور بلاول صاحب نے بھی بہت دفعہ یہ کہا, اور بات بھی صحیح ہے. آپ لارجسٹ پارٹی کے لیڈر کو کیسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہی ہیز ٹو بی دا پرائم منسٹر, ایز سمپل ایز دیٹ. اس لیے تو کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے. وہ کوئی اور بھی شہباز بناتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں بناتا. وہ تو آپ انہوں نے کیا بنانا ہے, اب ختم ہو گئی ہے بات. اب تو کیوں لال چاند صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ بالکل. کل خورشید شاہ صاحب آئے تھے میرے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے مذاقن انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو کس نے بنایا ہے؟ شہباز ایک سوال, کس نے بنایا ہے شہباز؟ وہ دیکھیں, وہ تو ہمارے پرائم منسٹر اوپنلی کہتے ہیں چیری بلاسم, تو آپ سمجھ جائیں نا بات کس نے بنایا. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو فیملی میں بھی جو ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, اور دوسرا بیانیہ تھا کہ کس کو عزت دو, میں وہ نہیں دہرانا چاہتا. میں جو پہلے بات ہوئی اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ میں آج ایک چیمہ صاحب ہیں جو ہمارے فیڈرل منسٹر تھے, ان کی ایک میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس وہ کہتے تھے کہ میں نے کچھ میٹنگس اٹینڈ کی ہیں نا کیبنٹ کی, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن والے کچھ بھی نہیں ہیں اور عمران خان سب سے بڑے محب وطن ہیں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا. ان کے دل میں یہ تبدیلی کیسے آئی اور کیوں آئی, اور وہ پارٹی کی بات بھی ماننے سے تیار نہیں ہے, تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آج کل زین صاحب نے اور آج اسلم صاحب نے بھی, بھوتاری صاحب نے بھی اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں وہ آج کل سے تو نہیں ہوئی ہیں, 30-35 سال تو ان دونوں جماعتوں نے نکال لیے ہیں اور اس ملک پہ حکومت کی ہے, لیکن بلوچستان کو تو کوئی حق نہیں ملا. اگر ان کے جانے سے ان کا حق تھا, یہ انڈیپینڈنٹ تھے اور اپنے ٹکٹ پہ آئے تھے اور اپنا ان کا ایک اثر رسوخ ہے بلوچستان میں, تو میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہوں گے یا انہوں نے جو ان سے بات چیت کی ہوگی تو انشاءاللہ آنے والے اگر وہ ان کا کوئی بنتا ہے تو بلوچستان کو پورے حقوق کے دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. باقی ریک ڈیوک کی بات آپ نے کی, دیکھیں اس پہ کوئی اراؤنڈ فائن سمیت $10 بلین کا فائن ہو چکا تھا. ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں, ان کی ساری جو شرائط بھی تسلیم کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں تو $10 بلین صرف فائن بھرنا تھا. اب ہماری حکومت میں نہ صرف ان کو فائن کو ویو آف کرا دیا ہے, لیکن وہ $10 بلین یہاں پہ بلوچستان میں انویسٹ کریں گے اسی کام پہ. یہ پرائم منسٹر نے بھی کہا سپیچ میں, مفتی صاحب یہ بڑا کام ہے یہ جو بتا رہے ہیں ابھی, اس پہ آپ کے 8,000 ملازمتیں بھی کریٹ ہوگی اور صرف بلوچستان میں اس کو لوگ اویل کر سکیں گے.
تو یقینی طور پہ اور گوادر پورٹ پہ بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. چائنا اپنا کام وہاں پہ کر رہا ہے, سی پے کے تھرو وہاں پہ روڈز بن رہے ہیں. اور لال چاند صاحب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی مانے نا, بگٹی صاحب بھی مانے نا یہ جو ریکارڈنگ کی بات ہے. سر وہ کہہ رہا ہوں نا کہ فی الحال تو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بگٹی صاحب کو بھی پتا نہیں ہے, جیسے رانا صاحب کو پتا نہیں ہے, نہ لیٹر کی کسی کو ہے اندازہ. اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. دیکھیں ہم خاموش نہیں بیٹھے گی پاکستان تحریک انصاف نا. اب چیف جسٹس کے لیے ہم نے اپیل کی ہے کہ وہ یہ لیٹر دیکھیں, اور کیونکہ وہ موسٹ کریڈیبل, کیونکہ ستون 3 ہے اسٹیٹ کے نا, ایک ایگزیکٹو ہے, ایک پارلیمنٹ ہے, ایک جوڈیشری ہے. تو اور میڈیا کو آپ نے ویسے رگڑ دیا ہے. جی ٹی اے کو, میڈیا چوتھا ستون, پہلے میڈیا بھی گنتے تھے, ہمیں تو زیرو کر دیا ہے. اور اس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. دیکھیں میڈیا دیکھیں نہ ہمیں بخش کرے نہ اپوزیشن کو بخش کرے, جو حقیقت ہے وہ سامنے لائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر ہے, ایک حقیقت ہے یہ لیٹر, کیونکہ انٹرنیشنل سینسٹیوٹیز ہیں, کچھ قانون ہیں, ان کی وجہ سے یہ فرنٹ پہ نہیں آ سکتا. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عسکری جو قیادت ہے ہماری, ٹاپ براس ہے, اس کو بھی پتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا لیٹر تو اب تک کب کا آئی ایس پی آر کا بیان آ چکا ہوتا کہ ہمیں اس لیٹر کی کوئی نالج نہیں ہے. پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چیف جسٹس کے پاس لے جائیں, اور چیف جسٹس اگر کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے اپوزیشن لیڈر کو بلا لیں یا پارلیمنٹری کمیٹی کو بلا لیں, تو وہ بھی, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم آخر دم تک جائیں گے, اور یہ جو بین الاقوامی سازش ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے. ہم اس بات پہ بھی کلیئر ہے کہ اس سازش کا جو ہے ہر ممبر, ان پارٹیوں کے جو ممبران ہیں یا جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں رانا پتا ہے. صاحب آپ بتائیں, آپ کے کمیٹی میں ہیں, دوست ہیں, جو بڑا سٹرانگ بیانیہ ہے جو ابھی بیان وہ کر رہے ہیں, تو اس بیانیے کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. کیا بیانیہ ہے, کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ واقعی کہ اگر اس بیرونی سازش کا اگر وہ ہم مقابلہ کریں گے, یعنی وہ اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے, بیرونی سازش کا مقابلہ کریں گے, تو آپ اس پہ بتائیں نا کہ اپوزیشن کا نہیں. دیکھیں پہلے تو اس کا تھریڈ پہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس کو ایگزامن تو نہیں کیا گیا. 7 تاریخ کا لیٹر آیا ہوا ہے جو بتایا کہ جا رہا تھا, ابھی میڈیا پہ چل رہا تھا. 7 مارچ کا لیٹر آیا ہے, 7 مارچ کو ریسیو ہوا. اب یہ تو بتائیں کہ کہاں سے آیا ہے. لال چاند صاحب بتائیں نا کہاں سے آیا. آپ کو تو بتایا ہوگا, اتنی سٹرانگ باتیں آج کر رہے ہیں آپ کہ تو آپ بڑی میننگ فل باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم اس کو چھپا کے, لال چاند صاحب اس کو ہم چھپا کے کام نہیں چل سکتا. اب تو ساری قوم کو کھل کے سامنے آنا پڑے گا. آپ لیٹر کی ڈیٹیل لے کے آئیں. آپ کیوں نہیں پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کرتے اس کو؟ نہیں, وہ تو چیف جسٹس کو دیں گے, تو چیف جسٹس صاحب کریں, وہ جو کریں وہ تو سب کے لیے پابندی ہوگی, لیکن پھر بھی اس کو تھریڈ بیئر انالیسس تو کسی فورم پہ ہوگا نا. چیف جسٹس تو اس کا انالیسس نہیں کر سکتے نا. اب آپ دیکھیں, اس کو اس کی تصدیق کرنی ہے, آئی ایس پی آر تو ویسے نیوٹرل ہے, تصدیق کرنی ہے, اس کا فورینزک انالیسس ہونا ہے. یہ لیٹر کہاں سے آیا, کیسے آیا, مطلب اس میں کون کون سی چیزیں درست ہیں, کون کون سی چیزیں درست نہیں ہیں, کہاں سے اوریجنیٹ ہوا, کس نے بھجوایا. آج تک تو یہ نہیں پتا چل رہا کہ کس نے بھجوایا. تو لال چاند صاحب یہ جو ہے نا تاریخ عدم اعتماد سوموار کو, اس میں کو سپریم کورٹ سے کو آرڈر آ سکتے ہیں اس قسم کے, اگر لیٹر پٹ ہو گیا تو لمبا ہو سکتا ہے معاملہ. سر پہلے تو میں 2-3 چیزیں عرض کروں. جو رانا صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں ان کا جواب بہت ضروری ہے دینا. ایک تو لیٹر ٹھیک ہے 7 مارچ کو آیا, کل میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ لیٹر جو ہے 7 تاریخ کا آیا ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت اس کو اس لیے اس کی بات نہیں کی جا سکتی تھی کہ OIC کا سمٹ ہو رہا تھا, اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی ہماری فارن پالیسی کی اور ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی کہ پاکستان میں 4 مہینوں میں 2 OIC کے سمٹ ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ نہیں لایا جا سکتا تھا اس وقت, لیکن ہم انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ ہم قریب آئے گا وقت تو ضرور آپ کو بتائیں گے. نمبر 3, اب اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ فارنسک ہوگا, یہ ہوگا, بالکل ہونا, ہم کب منع کر رہے ہیں. آپ یہ مان جائیں, آپ بھی اپوزیشن بھی اپیل کر دیں. دیکھیں ابھی بھی یہ ہمارے جلسے رکوانے کے لیے سپریم کورٹ بار کے تھرو گئے تھے نا سپریم کورٹ, تو انہوں نے اپنا فیصلہ دیا. ابھی بھی وہ ایک ریفرنس سن رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیٹر جائے.
چیف جسٹس صاحب اس کو دیکھے اور اگر وہ مناسب سمجھے تو اپوزیشن کو بھی بلائے اور وہ یہ اس کی جینیونیس بھی بالکل چیک کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات مان لے, لیٹر دے کے فیصلہ دے دے. وہ فارنسک کرانا چاہیں, وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن یہ ازرٹین کر لیں کہ یہ جو لیٹر ہے کہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا نو کانفیڈنس سے پہلے, اس کے بعد نو کانفیڈنس جمع ہوتی ہے, اس لیٹر میں یہ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوگی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. اب ضروری نہیں ہے یہ ایک ملک کو, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں تو جس نے دھمکی دینی ہے تو اس نے لیٹر کیوں لکھنا ہے؟ پھر خان صاحب کو لیٹر لکھیں گے. وہ خان صاحب کو لیٹر نہیں لکھا ہے, ہاں ہاں وہ لیٹر فارن آفس کو آیا ہے. فارن آفس نے یہ ڈسکس کیا ہے پرائم منسٹر سے, اینڈ دین جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کو بھی اس لیٹر پہ اعتماد میں لیا گیا ہے. اعتماد میں اب لیا گیا ہے عسکری ہاں, قیادت. ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے, ان کو وہ لیٹر دکھا دیا گیا ہے. اور دیکھیں اب ایک اور ادارہ بچتا ہے جو ہے ہماری جوڈیشری, اس کے لیے ہم نے آفر کی ہے کہ ہم ان کو بھی یہ لیٹر دکھانا چاہتے ہیں, اور وہ اس پہ جو فردر اسٹریٹجی اگر بیان کرتے ہیں, اگر وہ اپوزیشن کو بلانا چاہیں یا اپوزیشن چلنا چاہیں تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. آپ لیکن بتائیں جی. آج نہیں تو کل یہ آئے گا, بالکل. کیونکہ بہت بڑی یہ حق بات ہے ہے, لال سچ ہے. اگر تو چیف جسٹس ساری صاحب امپلیکیشن اس ایشو کو انٹرٹین کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات. تو پھر تو سوموار کو نہیں ہوتا نا, میں نے تو اسی لیے میں کہا ہے کہ سوموار کو کوئی تعلق نہیں نا اس سے, یہ تو کانسٹیٹیوشنل اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس کا یہ تو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. نہیں, نیشنل انٹرسٹ تو اس سے ڈیفینس کی بات ہے. نہیں, اگر کوئی لیٹر آیا ہے ٹھیک ہے, اس کو ایگزامن کر لیں گے کہ کس کیوں سے بھجوایا, کیسے بھجوایا. یہ تو بڑا خطرناک بات ہے. اس کا نہیں ہاں صاحب, اس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کیا تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, اس کی ڈیٹیں فکسڈ ہیں, وہ کیسے آگے پیچھے ہو سکتی ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکیں گی. سپریم کورٹ اٹ سیلف کین ناٹ انٹرفیئر انٹو دی, وہ خود کہہ رہے ہیں. آپ جو یہ 63A کے اوپر ایشو چل رہا ہے, اب یہی چل رہا ہے نا کہ وی کین ناٹ انٹرفیئر انٹو دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس. اگر آپ نے کوئی پروویژن چینج کرنی تو آپ پارلیمنٹ میں جائیں, وہ بالکل چینج نہیں کر سکتے, لیکن ایمرجنسی حالات میں تو کر سکتے ہیں نا. اگر اس قسم کا لیٹر ہے, واقعی لیٹر میں نہیں بنتی خاص صاحب, لیگلی کوئی ریلیونس اس ایشو سے نہیں بنتی, کیونکہ یہ تو پارلیمنٹیرینس کا ایک رائٹ ہے, انہوں نے ووٹ دینا. ہاؤ کین یو اسٹاپ پیپل فرام گیونگ دا ووٹ؟ کیوں بکری صاحب؟ رانا صاحب میں عرض کروں ایک, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روکا جائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ 7 دن سے 14 دن کیا جائے. آپ کو پتا ہوگا آج بھی اسپیکر صاحب نے فیصلہ کیا ہے, جو بھی ٹی وی چینلز اس کو فلیش کر رہے تھے, کہ ہم سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی اجلاس کریں گے اور اس کو 7 دن کے اندر اندر اس کو نمٹا دیں گے. لیکن ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں نا, بہت سارے ممبران کو نہیں پتا, وہ انجان ہے. یہ صرف پی ٹی ایم کی ٹاپ براس اور کچھ لوگوں کو پتا ہے. آپ ٹاپ براس میں آتے ہیں نا؟ جی آپ ٹاپ براس میں آتے ہیں نا؟ نہیں, میں پی ڈی ایم کی ٹاپ براس کی بات کر رہا ہوں. یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی ہے, یہ نواز شریف صاحب لنڈن میں کس کس سے ملتے رہے ہیں, کون سی ایجنسی سے ملتے رہے ہیں, اس کا تانا بانا اس طرح سے ملے گا. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو روکا جائے, لیکن اس سے پہلے یہ ہم یقین, ایک تو کامیاب ہو چکے ہیں اور بھی ہم کامیاب ہوں گے, اور اس کے لیے یہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے کہ یہ خط نہیں ہے, اسی وجہ سے آج آفر آئی ہے کہ چیف جسٹس اس کو ایزرٹین کریں کہ یہ خط جینیون ہے یا نہیں ہے, اور اس میں یہ 2-3 چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, یہ تو بڑا قانونی مسئلہ ہے. میں اس کا یہ جو الزام لگا رہا ہے نا میاں صاحب کے اوپر, اسی اور الزاموں کی طرح یہ جھوٹ ثابت ہوگا, اور جھوٹ ہے. میاں صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا ہے, جو کر دیا ہے, جو اس کو سزائیں دی ہیں, جس طرح وہ مرنے سے بچے ہیں جی, جس طرح جھوٹے کیس بنا کے ان پہ, آپ کو پتہ ہی, جیسے میں نے پہلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جج نے کیا فیصلہ لکھا تھا, 162 پیج کے اوپر پیرا 2 پہ لکھتا ہے کہ دے آر ایکوٹڈ بوتھ فادر اینڈ مدر, دیر از نو ایویڈنس اگینسٹ دیم. اخیر میں جا کے سزا دے دیتا ہے. ان لوگوں کو نہیں پتا کن سرکمسٹانسز میں ان کو سزا, تو اسی وجہ سے تو میاں صاحب سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں نا. بیل ہوئی نا ان کے, اس کے بعد بیل ہوئی نا. آپ یہ کہنا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ یہ بھی انہوں نے کروا دیا ہے, بالکل کوئی بڑی ان کی بھائی پاور ہے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس, ہاں پولیٹیکل انفلوئنس اس کا ہے. آپ ان کے ایم این اے نہیں توڑ سکے, اگر ایسی باتیں توڑ لیتے پھر اس کی سپورٹ کو آپ کم نہیں کر سکے. بیرسٹر صاحب
बात को तस्लीम, आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं तोड़ा? आप तोड़ सकते थे, आप सारा कुछ कर लेते हैं, ये भी कर लेते। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, खैरियत है? ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं। एक कानूनी पॉइंट पे हम फंस गए हैं, क्योंकि मेरे साथ भुट्टी साहब भी हैं, मेरे हमारे दोस्त राना साहब भी हैं, राना मकबूल साहब सेनेटर हैं, और लाल चंद साहब भी हैं। लाल चंद साहब ने तारीख इंसाफ के लीडर हैं, और उन्होंने एक फंस गए हम कि ये अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाता है ख़त, और सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये बार से फॉरन से कोई इस तरह का धमकी आई है या कुछ भी जो है इंटरफियरेंस आई है हमारे इंटरनल मामलात में, तो रिटर्न आई है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? सोमवार को पेश हो सकेगा आदम एतमाद कि नहीं? नहीं साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये बहुत ही नई किस्म की ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट 186 के तहत, रेफरेंस के तहत एक केस को सुन रही है, और 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन और एक इंटरप्रिटेशन दे सकती है। उसमें किसी चीज को पीनलाइज नहीं किया जा सकता, किसी चीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। ना सुप्रीम कोर्ट के पास 186 में इख्तियार है टू गिव एनी डायरेक्शन, और ना कोई और इख्तियार है। उनका सिंपल इंटरप्रिटेशन का इख्तियार है कि जी इंटरप्रिटेशन दे सकनी है कि ये जो 63A है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अब अगर कोई भी लेटर आ जाता है, ठीक है, उसका उस चीज से ताल्लुक ही नहीं है, उस चीज से ताल्लुक ही नहीं है। एक बाहर के मुल्क ने, बाहर के किसी इंडिविजुअल ने आपके प्राइम मिनिस्टर को फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट या गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका एक फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री बैठी हुई है, आप उसको टैकल करें। नहीं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री को ही आया था ना लेटर, तो फॉरेन ऑफिस आया था। तो फॉरेन मिनिस्टर हैज बीन मैंडेटेड, द ऑफिस हैज बीन मैंडेटेड टू डील विद इट। उसका सुप्रीम कोर्ट से क्या ताल्लुक है? उसका बुनियादी साहब सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखना है कि उनके पास केस कौन सा है। कल अगर खुदा ना खास्ता इंडिया आप पे हमला कर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या कोई और आप पे हमला कर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? जी बताएं क्या करें। क्यों लाल चांद साहब, आप सुन रहे हैं ना? जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान हमला करेगा तो उसने किया भी था, उसका जवाब दिया भी था, वो आपने देखा। हमने ये नहीं कहा कि उसका, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन के इस पूरे इश्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल कंटिन्यू। उसका एक प्रोसेस है, आईनी प्रोसेस है, वो जारी रहेगा। अब नॉन जुडिशियल एक फंक्शन है जो हवाले इससे है कि देखिए, अपोजिशन ने सवाल उठाया है कि इस तरह का लेटर नहीं है। हुकूमत कहती है इस तरह का लेटर मौजूद है, और वो लेटर चीफ जस्टिस को शो करने के लिए तैयार हैं, और चीफ जस्टिस अगर मुनासिब समझे तो एक, क्योंकि ये एक मामूली चीज नहीं है, ये गैर मामूली चीज है, तो वो उसको डायरेक्शन दे सकते हैं या अपोजिशन के लीडर्स को बुला के दिखा सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है सर न्याय साहब, दिस इज बिल्कुल ये है ना, कोर्ट आपको ये लेटर किसी, जो आपके अटॉर्नी जनरल साहब है माशाल्लाह, ही इज ए गुड लॉयर, वो इस चीज का इतना बड़ा एक टेंटेड इश्यू लेके सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट अभी सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए केस को सुन रही है, और गवर्नमेंट का ये जो इम्प्रेशन है। मुझे आपने खत्म नहीं करने दी ना बात, आप एक सेकंड मुझे खत्म करने दे देंगे तो बात उसको आपको समझ आ जाएगी। हम ये नहीं कह रहे उस पर डायरेक्शन लेनी है, हम ये नहीं कह रहे हम पिटीशन पे जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं 186 या 284 की जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं, हम ये कह ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इज द, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं गैर मामूली बात है कि इस तरह की चीज है या नहीं है, ये अपोजिशन ने सवाल उठाया है, और इस सवाल को हल करने के लिए, क्योंकि ये लेटर जो है वो इंतहाई सेंसिटिव है, इससे मुल्की सालमियत का भी है, और सेंसिटिविटीज और इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व है। एक चीज क्लियर हो गई, देखो ना लाल चांद साहब, एक चीज क्लियर हो गई, बैरिस्टर साहब भी, जो मेरा जाती ख्याल भी है, उससे सोमवार को जो है अदम एतमाद की कार्रवाई नहीं रुक सकेगी। एक चीज बकाया ये अलहदा चीज है कि उस पे चीफ जस्टिस क्या एक्शन लेते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते, ये अलहदा डिबेट है। अब बुक्टी साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये माशाल्लाह
یہ ہم ان کو ریکارڈنگ پہ بارے میں کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑا کام کیا، لیکن وہ بھی ہم سے کنونس نہیں ہو پا رہا ہے. دیکھیے جہاں تک ریکارڈنگ کا تعلق ہے، اگر لال چند صاحب ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ ہیں، ہم پہلے ٹریجری بینچز میں بیٹھتے تھے، اب اگر ہم اپوزیشن میں ہیں، دیکھیے ریکارڈنگ پہ یہ بھی آ کے بات کر لیں، ریکارڈنگ پہ میں بھی بات کر لوں گا، کیبنٹ سے پورے کیبنٹ سے کسی اور کو بھی بلا لیں، میں بھی آ کے بیٹھ کے بات کر لوں گا، ہاؤس میں بلا لیں کسی کو. ریکارڈنگ میں ان کو پوچھیں نا، جس ہرجانے کی وجہ سے ریکارڈنگ پروجیکٹ رکا ہوا تھا، اس میں ایک ایسی چیز تھی H4، وہ تو ہرجانے کا کبھی حصہ ہی نہیں تھا. اس میں کیا چائنیز اسٹیٹ اونڈ کمپنی انٹرسٹڈ نہیں تھی؟ انہوں نے کہا ہم ارباں ڈالر آپ کو اپ فرنٹ پاکستان کو دیں گے اگر یہ آپ ہمیں دے دیں. تب بھی یہ دینے جیسے ہی نہیں رہے، انہوں نے کہا نہیں جی انٹرنیشنل یہ ہوگا وہ نہیں، ہوگا. لیکن وہ دیکھیے میری ISS عرض سن لینا، اگر وہ دیتے تو آپ IMF کے پاس نہ جاتے، آپ اپنے ہی پیسے خود اپنے ملک پہ استعمال کرتے. دوسری چیز، ریفائنری لگا نہیں سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی سرزمین پہ ریفائنری لگنی چاہیے. اگر ایک پورا کنٹینر جاتا ہے را مٹیریل کا، اس سے 1 ٹن سونا نکلے، 1 من نکلے، 1 کلو آؤنس یا تولہ یا گرام، اس کی کلیئرٹی کیسے ہوگی؟ اگر آپ چین میں لگا دیں، امریکہ میں لگا دیں، برطانیہ میں لگا دیں، یورپی کسی ممالک میں، آسٹریلیا میں، اس کی کلیئرٹی کہاں سے آئے گی؟ آپ تو نہیں دے سکتے نا. آپ را مٹیریل بھیج رہے ہیں، جو آپ کہیں گے آپ پابند ہوں گے سننے کے لیے. یہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا، دے ہیڈ دیئر اون ایکسکیوزز. آپ بلائیے پاکستانی کمیونٹی، دے بگ بزنس مینز آؤٹ سائڈ، آپ بتائیے جیسے آپ چائنیز کو ٹیکس ایگزامپشن دے رہے ہیں فار 30 ایئرز، آپ اپنے لوگوں کو بھی دیں. آپ انہیں بتائیے اگر ہم چائنیز کو 30 سالہ دے رہے ہیں تو آپ انہیں 40 سالہ دیں. آپ کی اکانومی میں 20-25 ارب ڈالر انجیکٹ ہوتا ہے، چاہے یہاں اس طرح بھی ہوگا نا اگر وہ گزارش ہے نا کمپنی جی. آ کے کام کرتی ہے تو جی وہ کمپنی نہیں، کمپنی کچھ اور ہے، یہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دیکھیے جب آپ کے اپنے لوگ آ کے نہیں وہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، دیکھیں آپ لیکن کا یہ بھی پیسہ لائیں گی نا آپ کی کمپنی جو پرماننٹ اکانومی بوسٹ ہوگی. آپ سمجھیں نا اس چیز کو، اس کی طرف تو دیکھا ہی آپ نہیں. نے کوئی تحریک انصاف کی بات پہ سیٹسفائی نہیں میں نہیں، آپ لوگوں کو سیٹسفائی کیجئے. جہاں تک یہ خط کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وزیر اعظم موجودہ اس ٹائم وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اگر پاکستان کی اللہ نہ کرے سالمیت کو خطرہ ہے تو پاکستانی قوم اتنا ہی حق رکھتی ہے جتنا رانا صاحب آپ جوڈیشری حق رکھتی ہے جاننے کا، یا ان کے سامنے سب سے پہلے پاکستانی قوم کو دکھاتے. آپ نے کہا تھا میں سرپرائز دوں گا، میں عوامی آدمی ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں چھپاؤں گا نہیں. تو آپ بتائیے نا، آپ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیتے، دکھاتے خط یوں کر کے، یوں نہیں کرتے کہ اس کو فولڈ کر کے واپس یوں. یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ نے کیا میسج دیا دنیا کو؟ آپ گھبرائے ہوئے ہیں. جو کہتے تھے گھبرانا مت، تو کیا خود گھبرانے کا اظہار کیا ہے اس دفعہ؟ گھبرائے ہوئے تو ہیں جو دیکھیں فوجدار کو ہم نہیں کہہ رہے، دیکھیے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے. آپ دکھاتے دھڑلے سے اپنے قوم کو پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل کرے گا آپ پہ چڑھ جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. دوز ڈیز آر گون کہ کوئی سوچے گا ہم پاکستان پہ چڑھائی کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، جی محفوظ ہاتوں میں ہے الحمدللہ. دیکھیے پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. ہمارے پاس بلاول کا بیان آپ نے دیکھا تھا کیا ہو ایسی کہ کیا بیان دیا تھا، اور پھر گھنٹے بعد فوج نے کہا تو واپس لیے. دیکھیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں ہم بات کریں پاکستان ایک مضبوط، سیاسی لوگوں کا ہی کارنامہ ہوتا ہے. گزارش یہ ہے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے. آپ یہ خطوں پہ اگر ڈر جائیں پھر تو ہم چھوڑ دیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اتنی، دیکھیے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. اگر ایسی سینسٹیوٹی ہے، ہر پارلیمنٹیرین کو پکڑ کے بیرونی ملک دورے پہ بھیج رہے ہیں، خدا واسطے چلے جاؤ، خدا واسطے چلے جاؤ. بھائی کیوں بھیج رہے ہو؟ اتنی ہی خطرہ لاحق ہے، اپنے پارلیمنٹیرینز کو یہاں رکھیں. مجھے ایک آدمی کہتا ہے سر آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب ہم نہیں جانا چاہتے، جو جانا چاہتے ہیں آپ انہیں بھیجیں. کم آن، یہ تو مذاق والی بات ہے نا. ان سے پوچھے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پارلیمنٹیرینز کو پکڑ کے کوئی وہاں بھیج رہا ہے، کبھی بریسل جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں. کیا یہ ٹائم تھا انہیں بھیجنے کے لیے؟ یہاں عدم اعتماد ہو رہی ہے، آپ سب کو بھیج رہے ہیں. کبھی تاریخ میں تو ان کو تو یقین نہیں ہے نا کہ سوموار کو عدم اعتماد ہوگا. دیکھیے اگر آئین کے تحت قانون کے تحت آئین پہ کون سی چیز چلتی ہے پاکستان؟ دیکھیے اگر یہ آئین کو توڑنا چاہتے ہیں یہ توڑ سکتے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں. عدالتوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں نے جو کہ موجودہ اپوزیشن ہے مشترکہ،
انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آصف علی زرداری, میاں نواز شریف, شہباز شریف صاحب, اختر مینگل صاحب, بلاول بھٹو زرداری, مولانا فضل الرحمان, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس دیئر وش کہ عمران خان جائے؟ نہیں, دس از دی وش آف دی پیپل آف پاکستان. کہ بھائی انہوں نے کہا تھا میں رلاؤں گا, انہوں نے تو ہر عوام کو رلایا ہے. آپ بتائیے, جس بیچارے کے پاس سوکھی روٹی تھی آج وہ سوچتا ہے میں آدھی کھاؤں یا اس کا چوتھائی کھاؤں, آدھا اپنے بچے کو دوں یا آدھا اپنی بیگم کو دوں. وہ تو بیچارہ اس سے بھی حیران ہو گیا. کل آپ کے ہی میڈیا کے لوگ تھے, انہوں نے کہا سر آپ کو پتا میں اپنی گاڑی میں آتا تھا, اب میں 2 جگہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بدل کے آتا ہوں. لیکن پیسہ بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں پنڈی رہتا ہوں, یہاں سے جاؤ تو 2 گھنٹے لگتے ہیں پنڈی پہنچنے میں. جناب اتنی والا گاڑی اتنی کاریں ہوتی ہیں. گزارش یہ ہے, یہ جو دہاڑی دار مزدور ہوتا ہے کبھی اس سے پوچھئے گا کہ وہ کون سی زندگی گزار رہا ہے. آپ کے سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اچھا ناظرین, وقت ختم ہوا. ہمارے دوست بھائی رانا مقبول صاحب, شاہزین بکسری صاحب, ماشاءاللہ آج کل تو شاہزین بکسری صاحب ایسے کبھی پہلے نہیں بولے جس طرح آج جذبات میں بول رہے تھے. تو اس کا مقصد ہے دیر از سم تھنگ رانگ. تو نیچرلی کیونکہ پبلک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, بڑے باپ کے بیٹے ہیں, بلوچستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, تو بلوچستان کے دکھ یا عوام کے دکھ ان سے نہیں دیکھے جا سکتے. لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں آخر میں, میرا بھی ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں سن رہا ہوں کل سے پروگراموں میں, پرسوں سے, تو مجھے ایک کھچڑی سی نظر آ رہی ہے. آئین تو بہت کچھ کہتا ہے لیکن آئین پر ہم عمل نہیں کرتے. جتنے تک ہمارے سیاستدان لوگ, ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا, اپنے معاملات کو دیکھیں گے نہیں سیاستدان, تو مجھے ایک کو جو نظر آ رہی ہے وہ بہت کھچڑی نظر آ رہی ہے. پراپر عدم اعتماد مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. آئے گا بھی تو پتہ نہیں کیسے کامیابی ہوگی. کیونکہ میں ہمیشہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں سیاستدانوں کو بھی کہ کسی نے پوچھا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے. تو ہم سارے سیاستدانوں کو, سارے عوام کو, میڈیا کو, اپنے آپ کو بدلنا کچھ نہ کچھ ہوگا, تب معاملات پاکستان کے آگے بڑھیں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے, ہماری یونٹی ہے تو سب کچھ ہے. اگر ہمارا اس طرح روزانہ اتنے میں $1 ملین کہہ رہا ہوں کہ باہر چلے گئے اس جنگ میں, عدم اعتماد کی جنگ میں, تو اب ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ عدم اعتماد قانونی طریقے سے ہو جائے. لیکن پاکستان میں چیزیں قانونی ہوتی نہیں ہیں. مجھے معاملات کو نظر نہیں آتے کہ ایسے ہوں. اللہ کرے ہو جائے. تھینک یو ویری مچ.